بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے اتوار کو میں نے ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے بیان کی تھی، علامات ظہور مہدی رضی اللہ عنہ سے متعلق۔ حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک تصور ہے ہمارے ہاں، اہل السنت والجماعت کے ہاں بھی ہے اور شیعہ حضرات کے ہاں بھی ہو۔ ان کا تصور الگ ہے، ہمارا الگ ہے احادیث کی روشنی میں۔ کہ ہمارا اہل السنت والجماعت کا مطلب سنت پر چلنے والے اور جماعتی صحابہ کو ماننے والے۔ اہل السنت والجماعت کا مطلب سنت والے اور جماعتی صحابہ کو فالو کرنے والے۔ اس کی روشنی میں میں نے ایک حدیث ذکر کی تھی کہ کسی حاکم وقت کا انتقال ہوگا عرب کے اندر۔ عرب میں کسی حاکم وقت کا، اصول مکہ مدینہ عرب میں حاکم وقت کا انتقال ہوگا اور اس کی موت پر اختلاف کھڑا ہوگا، لوگ آپس میں لڑ پڑیں گے۔ مدینہ منورہ سے ایک بندہ نکلے گا، مکہ مکرمہ جائے گا، اور پھر شام میں ایک بادشاہ آئے گا، وہ اس شخص کے تعاقب میں ایک لشکر روانہ کرے گا، اور پھر اس کو کہا جائے گا کہ وہ تو مدینہ آئے گا لشکر، پھر اس کو کہا جائے گا کہ وہ تو جا چکا ہے مکہ مکرمہ، تو یہ لوگ اس کے پیچھے مکہ مکرمہ جائیں گے۔ تو ذوالحلیفہ کے پاس ایک مقام ہے بیدا، جس کی تفصیل میں نے آپ کے سامنے ذکر کی تھی۔ بیدا کے مقام پر اس پورے لشکر کو زمین میں دنسا دیا جائے گا، اور پھر اس بندے کو لوگ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان پکڑیں گے، ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ یہ پوری حدیث میں نے آپ کے سامنے ذکر کی تھی۔ پھر وہ شام جائیں گے اور شام میں ایک بادشاہ سے اس کا مقابلہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کو فتح نصیب فرمائیں گے۔ یہ پوری حدیث میں نے ذکر کی تھی۔ اس حدیث میں دو الفاظ آئے تھے، وہ جو حدیث تھے اس میں دو الفاظ آئے تھے کہ جب وہ جو حضرت مہدی ہوں گے مکہ مکرمہ میں مطاف میں رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان ان کے ہاتھ پر بیعت ہوگی، تو بیعت ہونے کے بعد فیأتیہ، ایک جملہ یہ تھا حدیث کا، فیأتیہ عصائب العراق وابدال الشام، فیأتیہ عصائب العراق وابدال الشام، آئیں گے ان کے پاس شام کے ابدال اور عراق کے عصائب، یہ ان کے پاس آئیں گے، ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے دو نظام چلتے ہیں، ایک اللہ کا تکوینی نظام ہے اور ایک اللہ کا تشریعی نظام ہے۔ تشریعی نظام تو یہ ہے جس کے ہم مکلف ہیں، نماز پڑھو، روزہ رکھو، اچھے کام کرو، برے کام مت کرو، یہ اللہ کا ایک نظام ہے جس کے ہم پابند ہیں۔ ایک اللہ کا تکوینی نظام ہے، چھپا ہوا نظام جو خود بخود ہونا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، پھر زندگی گزارتا ہے، موت آتی ہے، زندگی ہے، بیماری ہے، صحت ہے، عزت ہے، ذلت ہے، یہ دنیا میں انقلابات چل رہے ہیں جو ہر حال میں ہونے ہیں، اس کو کہتے ہیں تکوینی نظام۔ یہ جو اللہ کا تکوینی نظام ہے، دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تعالی تمہاری شکلوں کو اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے، بلکہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو ان کی محنت کا میدان انسان کا دل ہوتا ہے، وہ انسان کی روح پر اور انسان کے دل پر محنت کرتا ہے۔ ہم تو ظاہری جسم ہے نا، اس کے پیچھے ایک روح ہے جس نے اس جسم کو تھام رکھا ہے، تو وہ محنت کرتے ہیں روح کے اوپر اور دلوں کے اوپر۔ اصل دل ہے، اصل انسان کی روح ہے، اسی سے سیرت بنتی ہے، اسی سے کردار بنتا ہے۔ ایک ہے صورت اور ایک ہے سیرت، قرآن دو لفظ ہے نا،
ایک ہے خلق اور ایک ہے خلق. خلق کس کو کہتے ہیں؟ ظاہری صورت کو. اور خلق کس کو کہتے ہیں؟ اندر کی عادتوں کو، اخلاق کو. اس سے سیرت بنتی ہے. تو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی پوری محنت انسان کی روح پر ہوتی ہے کہ انسان کے اوپر محنت. اب دیکھیں نا دنیا میں یہ جو یونیورسٹیاں ہیں، تعلیمی ادارے ہیں، اس میں تو ساری محنت کس چیز پہ ہو رہی ہے؟ معاش ہے، روزگار ہے، ظاہر پر محنت ہو رہی ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اب دیکھو سارا مال. خیانت کو لوگ گناہ ہی نہیں سمجھتے، غلط چیزوں کو لوگ گناہ ہی نہیں سمجھتے. انبیاء ان چیزوں پر محنت فرماتے ہیں. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، صحابہ کے اوپر محنت فرمائی. تو صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے پہلے کیسے تھے اور پھر آپ کی محنت کے بعد کیسے بن گئے؟ اتنا بڑا اللہ نے کام لیا، مقام لیا. دنیا تو جس کو اللہ نے دینی وہ دے دیں گے. جس کو حکومت دینی ہے، جس کو بادشاہت دینی ہے، جس کو مال دینا ہے، وہ تو سب ملتے رہتے ہیں. وہ آ جاتے ہیں اور پھر وقت کے ساتھ ختم ہو جاتے چلے جاتے ہیں. آپ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں دنیا میں، دنیا کی تاریخ پر نظر ڈالے، بڑے بڑے، آپ ان کو کامیاب نہیں کہہ سکتے. اور دنیا میں حضرت عمر بھی، ابو بکر بھی گزرے، عمر بھی گزرے، آپ ان کو کامیاب کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اصل کامیابی وہ ہے، وہ آخرت کی کامیابی. تو یہ جو جملہ الفاظ ہے نا، فَيَأْتِيهِ عَصَائِبُ الْعِرَاقِ وَأَبْدَ، یہ جو اللہ کا تکوینی نظام ہے، یہ خود بخود چل رہا ہے. اس تکوینی نظام کے اندر اللہ کا ایک چھپا ہوا سسٹم ہے. اللہ کے خاص بندے ہیں اندر جو اس نظام سے منسلک ہیں، ان کے ذمہ اللہ نے یہ کام لگایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہم قرآن کریم میں پڑھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں گفتگو کر رہے تھے. کسی نے ان سے سوال کیا کہ اے موسیٰ یہ بتاؤ کہ اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے روئے زمین پر؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے پہلے سوچا اور کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مجھ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے، میں ہوں سب سے بڑا. اور اس میں حقیقت نہیں. ہمارا یہ ایمان ہے کہ نبی سے بڑا عالم کوئی نہیں ہوتا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کوئی غلط بات نہیں بتائی، بالکل صحیح بتایا. لیکن انبیاء کی تربیت اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ آپ مجمع البحرین پہ جائیں گے، جہاں دو سمندر آپس میں آ کے ملتے ہیں. وہاں جب جاؤ گے ہمارا ایک مقام ملے، بندہ ملے گا وہ آپ سے زیادہ علم رکھتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یوشع ابن نون کو لے کر کے اور وہاں روانہ ہو گئے علم کی شوق اور محبت میں. وہ اتنا لمبا سفر طے کر کے وہاں پہنچے. بڑا لمبا چوڑا واقعہ قرآن کریم میں 2 رکوع میں سورہ کہف میں اللہ نے ذکر کیا. وہاں پہنچے، ان سے ملاقات ہوئی اور باقاعدہ ان کے ساتھ سفر ہوا، واپس ہو گئے. اب حضرت خضر علیہ السلام کا جو علم ہے وہ تکوینی علم تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو علم ہے وہ تشریعی علم تھا. دونوں میں فرق ہے. فرمایا هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کہ آپ مجھے موقع دیں کہ میں آپ کی صحبت میں رہوں، آپ سے علم حاصل کروں. تو حضرت خضر نے کیا فرمایا؟ انک لن تستطیع معی صبرا، آپ میرے ساتھ رہ کے صبر نہیں کر پائیں گے، صبر نہیں کر سکیں گے، اس لیے کہ میرے پاس تکوینی نظام ہے اور آپ کے پاس تشریعی ذمہ داری ہے، میرے پاس تکوینی ذمہ داری ہے. کہنے لگے نہیں، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اب میرے ساتھ سفر کرو گے، سوال نہیں کرو گے. اب ان کا ہر کام ایسا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے علم کا مطالبہ اس سے پوچھو کیوں کیے، اور ان کا علم یہ ہے کہ آپ سوال نہیں کرو گے. اللہ کا تکوینی نظام ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے جو اللہ چلا رہے. مجھے اور آپ کو نہیں معلوم، اللہ کا نظام ہے، اللہ چلا رہے. یہ جو عصائب اور عراق ہے، عصائب العراق و ابدال الشام، یہ اللہ تعالیٰ کے خاص اولیاء کا گروہ ہے. دیکھیں ہمارے ہاں یہ انبیاء کرام ہیں، پھر اس کے بعد صحابہ ہیں، پھر اولیاء ہیں. صحابہ بھی اولیاء میں آتا ہے. اللہ اولیاء کے معنی اللہ کے دوست. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ تعالیٰ کے جو دوست ہیں نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ کبھی وہ پریشان ہوں گے. کون ہے اللہ کے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی والی زندگی اختیار کی. اب اس تقوی کے اندر کوئی ابتدا ہے، انتہا نہیں ہے. انسان جتنا آگے جائے، ایک درجہ تقوی کا یہ ہے کہ انسان
کفر شرک سے بچے، یہ بھی تقویٰ ہے۔ ایک درجہ یہ کبائر سے بچے، بڑے گناہوں سے بچے، یہ بھی تقویٰ ہے۔ اس سے آگے بڑے مشتبہات سے بچے، جس کو ورع کہتے ہیں، واو را عین، وہ تقویٰ کا بہت اعلیٰ مقام ہے۔ اس سے آگے جیسے علم کی ابتدا ہے، انتہا نہیں ہے۔ آپ علم شروع کریں، آپ کی علم کی ابتدا ہے، انتہا نہیں ہے۔ کب تک حاصل کرو؟ جتنا ہے دنیا میں ایک سمندر ہے، چلتے رہو۔ اسی طریقے سے تربیت کی ابتدا ہے، انتہا نہیں ہے۔ اتنا بہتر سے بہتر بننے کی کوشش کرے، بن سکتے ہیں۔ تو یہ جو عصائب العراق و ابدال، یہ اللہ تعالیٰ کے جو اولیاء ہیں نا، ان کے گروہ ہیں، ان کے بہت سارے گروہ ہیں۔ ان میں سے ایک ابدال ہے اور ایک عصائب ہے، یہ گروہ ہے۔ اب یہاں میں دو حدیثیں، آج کی جو بیان کا مقصد ہے، دو حدیثیں آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہ جو ابدال ہے، ابدال کس کو کہتے ہیں؟ ابدال کا مطلب یہ ہے کہ ابدال بدل کی جمع ہے۔ ابدال کا مطلب ایک کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی جگہ دوسرا آ جاتا ہے، لے لیتے ہیں۔ اس لیے کہ بقا تو صرف اللہ کے لیے نا، جب انبیاء نہیں رہتے دنیا میں تو اولیاء بھی چلے جاتے ہیں، تو ایک جب چلا جاتا ہے اس کے بعد آ کے دوسرا اس کی جگہ لے لیتے ہیں۔ یہ اللہ کے خاص لوگ ہوتے ہیں۔ اور میں نے کہا تھا پچھلے اس میں کہ دنیا میں کل جو ابدال اور یہ ہوتے ہیں 70 کی تعداد میں ہوتے ہیں۔ ان میں سے 40 شام کے علاقے میں، اور شام کا میں نے بتایا تھا، شام سے یہ شام مراد نہیں ہے، جو طبی جغرافیہ ہے، سیریا ہے، لبنان ہے، فلسطین ہے، اردن ہے، ترکی کا علاقہ ایشیائی کوچک ہے۔ پرانا جغرافیہ، جب طبی جغرافیہ آپ اٹھائیں گے تو شام کس کو کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں ارض مقدسہ، یہ ہے۔ تو 40 کی تعداد رہتی ہے وہاں پر، اور باقی 30 ہوتے ہیں پوری دنیا کے اندر۔ اب یہ ہیں کون؟ ان کے اوصاف کیا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ابدال ہیں، اللہ کے خاص بندے ہیں، ان کو جو اتنا بڑا مقام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، یہ نمازوں کی وجہ سے، زیادہ روزوں کی وجہ سے، یا کثرت عبادت کی وجہ سے نہیں دیا، بلکہ یہ مقام ملا 3 باتوں کے: سخاوت نفس، ایک ان کے نفس بڑے سخی ہوتے ہیں، نفس کے بڑے کھلے ہوتے ہیں بالکل، سخاوت نفس۔ نمبر 2 سلامتی دل، ان کے دل بڑے سلامت ہوتے ہیں، سلیم الفطرت لوگ ہوتے ہیں بالکل، سلامتی دل۔ اور نمبر 2 مسلمانوں کی ہمدردی اور خیر خواہی۔ یہ 3 چیزیں، سخاوت نفس، سلامتی دل اور مسلمانوں کی ہمدردی اور خیر خواہی، یہ 3 ان کے اوصاف ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ مقام عطا فرماتے ہیں۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ مقام جو ان کو ملا، یہ 3 صفات جس کے اندر ہو، یہ مقام اس کو اللہ عطا فرماتے ہیں۔ دیکھیں، ایمان اپنی جگہ، ایمان تو لازم ہے، اس کے بعد فرائض کا اہتمام لازم ہے، وہ اپنی جگہ ہے۔ اس کے علاوہ فرمایا کہ یہ 3 صفات جن میں پائی جاتی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ یہ مقام عطا فرماتے ہیں۔ نمبر 1 رضا بالقضاء، رضا بالقضاء، اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا، جو بھی اللہ کا فیصلہ ہو۔ حالات تو انسان کے اوپر کسی بھی قسم کے آ سکتے ہیں نا، حالات آتے رہتے ہیں، مختلف مسائل آتے ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، لیکن اللہ کے فیصلوں پر بہت راضی رہتے ہیں۔ رضا بالقضاء، یہ بہت مشکل کام ہے، تکلیف کو اللہ کی رضا کے لیے برداشت کرنا، ذہنی طور پر اپنے آپ کو ان چیزوں کے لیے تیار رکھنا۔ رضا بالقضاء، اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا۔ نمبر 2 تقوی، تقوی، تقوی کے معنی پرہیزگاری، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ مطلب انسان غلط چیزوں سے بچے، جن چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا ہے ان چیزوں سے بچنا، عبادت کم ہو، تقوی زیادہ ہو، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، مشکل کام ہے۔ نمبر 3 ہے اپنے غصے پر کنٹرول، غصے پر قابو۔ رضا بالقضاء، اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا۔ نمبر 2 تقوی، اور نمبر 3 اپنے غصے پر کنٹرول۔
یہ 3 صفات جس میں پائی جائے اللہ تعالیٰ اس کو یہ مقام عطا فرماتا ہے۔ اب یہ کیسا مقام ہوگا؟ تو یہ آئیں گے، اور چونکہ حضرت مہدی من جانب اللہ ہوں گے نا، خلافت کا نظام تو اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آپ کی بعثت کے بعد فرمایا قیامت تک 12 خلفاء ایسے آئیں گے جس پہ مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب پوری امت متفق ہو جائے گی۔ پوری امت، ایک خلیفہ ہوگا مسلمانوں کا پوری دنیا کے اندر، یہ 12 ہوں گے، اور 12 کے 12 کن میں سے ہوں گے؟ قریش میں سے ہوں گے۔ الائمۃ من قریش، یہ قریش میں ہی اللہ کی تقسیم ہے، اللہ کا نظام ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ چیزیں ایسی ہوتی وہ انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی، اس میں کیا اللہ تعالیٰ کا وہ ہے۔ لیکن بہرحال یہ ہے، ویسے الگ الگ جگہوں میں تو بادشاہ آئیں گے، اچھے دور آئیں گے، کسی ایک ملک میں آ گیا، کسی دوسرے حصے میں آ گیا، کسی تیسرے حصے میں، لیکن یہ 12 خلفاء ایسے ہوں گے جس میں پوری دنیا جتنے پوری دنیا ایک اس کے نیچے ہوگی۔ تو یہ ہے جو حدیث میں نے ذکر کی تھی، یہ 2 الفاظ اس میں رہ گئے تھے، ان 2 الفاظ کی وضاحت میں نے کر دی۔